حتیٰ کہ وطن بھی قربان کرنا پڑے تو کر دینا۔ تو ان نوجوانوں نے وطن قربان کیا ہے صرف توحید پر، مسئلہ توحید کے دفاع میں۔ گھر چھوڑا جس کو شریعت میں ہجرت کہتی ہے، اور سبق یہ دیا کہ سب کچھ قربان کرنا ہوگا توحید کے تحفظ میں، توحید کی حفاظت اور تائید میں، تب جا کے وہ برکات حاصل ہوں گی جو اللہ رب العزت نے توحید پر استقامت کی صورت میں برکات کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے سب کچھ ایک دفعہ چھوڑنا ہوگا، اور یہی حالت تھی اصحاب رسول کی۔ جو ان اصحاب کہف کی طرز اللہ نے ذکر کی، یہی طرز آگے اصحاب رسول کی تھی۔ جس طرح انہوں نے گھر چھوڑے، انہوں نے بھی گھر چھوڑے، اور اخرجوا من دیارہم، ان کو بھی گھروں سے نکالا گیا، مالوں سے نکالا گیا، وطن سے بے وطن کیا گیا۔ اور جرم کیا تھا؟ جرم ان کا بھی یہی تھا، قالوا ربنا اللہ، وہ بھی یہی کہتے تھے قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کو داتا نہیں مانتے، کسی کو ما فوق الاسباب، سننے والا، جاننے والا اور کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی چیز ذکر کی کہ اصحاب محمد نے جو ہجرت کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بھی اس بنیاد اور اسی مسئلہ پر ہجرت کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی ہجرت کا تذکرہ کیا اور اپنی رضا کا تذکرہ کیا، اور فرمایا من المہاجرین والانصار، مہاجرین کو پہلے ذکر کیا، من المہاجرین والانصار، ہجرت کرنے والے، اور الانصار ان ہجرت کرنے والوں کو قبول کرنے والے، ان کو جگہ دینے والے، ان کی نصرت کرنے والے۔ من المہاجرین والانصار، صرف ان پہ اللہ راضی نہیں جو مہاجر ہوئے، انصار ہوئے، ان کا مقام اتنا بڑھا دیا، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، قیامت تک جو ان مہاجرین و انصار کے نقش قدم پہ چلتا رہا، ان پہ بھی اللہ راضی ہو گیا۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا جس دور میں بھی ہوں، لیکن والذین اتبعوہم بإحسان۔ آج لوگ صحابہ کے ایمان پہ واسطے کرتے ہیں کہ صحابہ مومن تھے یا نہیں، یہ اس پہ گفتگو میڈیا پہ چل رہی ہے، لیکن قرآن نہیں دیکھا کہ قرآن مقدس نے صرف ان کے ایمان کی گارنٹی نہیں دی، ان کی بھی گارنٹی دے دی جو ان کا متبع بننے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اور اللہ نے خود فرمایا ان اللہ لا یرضی عن عبادہ الکفر لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں پر راضی نہیں ہوتا، اللہ کافروں پہ راضی نہیں ہوتا، فسق کی صورت میں اللہ کی رضا نہیں آتی، کفر کی صورت میں اللہ کی رضا نہیں آتی۔ اور یہ کون ہے؟ رضی اللہ، یہ بھی نہیں فرمایا اللہ راضی ہو جائے گا،
رضی اللہ ماضی کا صیغہ لایا کہ ان سے اللہ راضی ہو چکا، صرف ان سے نہیں، جو ان کا متبع ہے قیامت تک، ان کا پیروکار، ان کی اتباع کرنے والا، اس پہ بھی اللہ راضی، رضی اللہ۔ بڑی بات ہے، صحابہ کا ایمان اور اس پہ بحث، تو میں کہتا ہوں جو اصحاب رسول کے ایمان پہ بحث کرتا ہے اور اس کو مشکوک ٹھہراتا ہے، تو بحث کا رخ موڑ کر اصل بات اس کے نسب کی بات ہونی چاہیے۔ اس لیے ذکر کیا من المہاجرین، اور مقام آیا فرمایا لقد تاب اللہ، جہاں پر رضی اللہ وہاں پر ہے تاب اللہ، اور تذکرہ پھر صحابہ کا، علی نبی، نبی پر، والذین آمنوا معہ، اللہ نے اپنی رحمتیں پلٹ دی پیغمبر پر اور پیغمبر کے صحابہ پر، نبی پر بھی اور نبی کے صحابہ پر بھی۔ اور آج یہ بھنگی بات کرتا ہے ایمان صحابہ پر کہ صحابہ کا ایمان تھا یا نہیں، یہ تو اصحاب کہف ہیں، ان کو تو کسی نبی کی صحبت بھی نہیں ملی۔ اصحاب کہف کسی نبی کے صحابی نہیں، لیکن جب توحید آئی تو توحید پورے لوازم کو ساتھ لائی، اور توحید اپنے تقاضوں کو ساتھ لائی۔ تو جب توحید آئے اور نبی کی صحبت کا رنگ بھی ہو اور صحبت بھی ملے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پہ شک کرنا اور یہ کہنا ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے، عثمان کو نہیں مانتے، تو ہم کہتے ہیں تم نہ مانو، توجہ ہے نا، تم نہ مانو، تمہارا حق ہی نہیں بنتا ماننا۔ تم نہ مانو، تمہارا حق ہی نہیں بنتا ماننا۔ ابو بکر عمر عثمان کو وہ مانے گا جو نطفہ حلال کا ہوگا، اور جو نطفہ مدعے کا ہو، شام غریبہ کی پیداوار ہو، جس کی 7 نسلوں میں حلال کا ذرہ نہ ہو اور انٹرنیشنل ولد الحرام ہو، تو اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ ابو بکر کو مانے یا عمر کو مانے۔ کہتے ہیں ہم حضرت عائشہ کو ماں نہیں مانتے۔ میں نے کہا ہم کب حضرت عائشہ کو تمہاری ماں مانتی؟ اس بات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم حضرت عائشہ کو ماں نہیں مانتے تو کس پاگل نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے؟ پتہ چلا نہیں چلا؟ حضرت عائشہ ماں ہے مومنوں کی، ایمان والوں کی ماں ہے۔ کس نے کہا کہ تیری ماں ہے؟ حضرت عائشہ تیری ماں نہیں، تمہاری ماں انٹرنیشنل کنجریاں، طوائف اور متا کی نسلیں ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے؟ یہ غلطی کی، اور بہت اچھا تم نے اقرار کیا کہ حضرت عائشہ ہماری ماں نہیں۔ میں بھی کہتا ہوں حضرت عائشہ میری ماں ہے، تمہاری ماں نہیں ہے۔ اس پہ مناظرہ کی کیا ضرورت ہے؟
اس پہ مناظرے ہو رہے کہ حضرت عائشہ ہماری ماں نہیں. دوسرا مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں تمہاری ماں ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم حضرت عائشہ تمہاری ماں نہیں ہے. حضرت عائشہ ایمان والوں کی ماں ہے، کافر کی ماں نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم بالمؤمنین. یہ بالمؤمنین اسی لیے ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ازواج مطہرات وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ایرانیوں کی ماں نہیں. اس میں تو جھگڑے ہی نہیں کہ ہم ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانیں گے. تو کس نے کہا تم مانو؟ تم نے تو علی کو نہیں مانا. نام ابو بکر عمر عثمان کا لیتے ہو اور مانا جس کے نام پہ روٹیاں کھاتے ہو. تم نے تو علی کو نہیں مانا، تم نے حسن حسین کو نہیں مانا، تم نے گھوڑے کو مانا ہے. تم نے تازیہ تبوت کو مانا ہے. گھوڑا پاک، تازیہ پاک. تو اگر تم حضرت حسن و حسین کو مانتے ہوتے، حضرت علی کو مانتے ہوتے، تو کم از کم حضرت علی حافظ قرآن، حضرت حسن حسین قرآن کے حافظ، اور تمہارے ٹبر میں حافظ ملنا ناممکن، سارے بھنگی چرسی. سارا دن ملنگ فارغ رہتا ہے، قرآن کو یاد نہیں کرتا، قرآن کے ساتھ طبیعت ہی نہیں لگتی. حضرت حسن حسین علی کا جو قرآن تھا وہ ملنگ کے پاس نہیں. ملنگ کا قرآن غار میں، امام بھی چھپا ہوا، قرآن بھی چھپا ہوا. تو میں حیران ہوں، اور تمہارا قرآن بھی غار میں، تمہارا امام بھی غار میں، تو شرم نہیں آتی جلوس بازار میں کیوں ہے؟ جلوس بازار میں، امام غار میں، ادھر چھپا ہوا. ادھر کہتے ہیں اماموں کو طاقت ہوتی ہے، اماموں کے معجزے ہوتے ہیں، امام مختار کل ہوتے ہیں، غیب دان ہوتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں. گھوڑے کے سامنے امام تو امام، امام کی طرف منسوب گھوڑا بھی مشکل کشا، حاجت روا تعزیہ تبوت بھی مشکل کشا، حاجت روا تعزیہ تبوت پہ بھی نظر و نیاز منتے منوتیا اس پہ بھی دیتا ہے. تو جب اتنا تیری گھوڑا بھی مشکل کشا، تعزیہ تبوت بھی مشکل کشا، امام بھی مشکل کشا، تو 1400 سال سے چھپا ہوا کیوں ہے؟ ابھی نکال، کہتے سنیوں کے ڈر سے بھاگ گیا تھا. میں نے کہا پھر سنیوں کی طاقت تو زیادہ ہوئی تیرے امام سے. اور ادھر کربلا کی مظلومیت اور ادھر گھوڑے کا مشکل کشائی کا نعرہ. گھوڑے کے نیچے سے گزرو گے اولاد ہوگی گھوڑے کی. اس کو چومیں گے اولاد ہوگی، تعزیہ تبوت پہ اولاد ہوگی. اتنا مشکل کشا گھوڑا، حاجت روا گھوڑا، اور لوگوں کو مسئلہ بتاتا ہے علی سے خلافت چھن گئی. گھوڑا مشکل کشا اور حضرت علی مجبور. مطلب دیکھو، حضرت علی سے خلافت چھن گئی، تو پھر میں نے کہا چھیننے والے زیادہ بہادر نکلے یا جس سے چھن گئی؟
لیکن مشرک کا عقل نہیں ہوتا. اگر مشرک کا عقل ہوتا تو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دربار پہ جاتا ہی نہیں. تو اس لیے یاد رکھو ایمان صحابہ کا، جس نے صحابہ کے ایمان میں شک کیا قرآن اس سے چلا گیا. اس لیے شیعہ مذہب کی 2000 روایت، وہ کوئی جانوار ہے وہ بھی سن لے، شیعہ مذہب کی 2000 روایت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں. یہ جو سنیوں کے پاس قرآن موجود ہے یہ قرآن اصلی نہیں. قد حرفا وبدلا وزیدا ونقصا، اس قرآن کو بدل دیا گیا، اس کو بڑھا دیا گیا، اس کو کم کر دیا گیا اور اس قرآن کو تبدیل کر دیا گیا. اس لیے یہ قرآن اصلی نہیں، یہ شیعہ کا مذہب، اور جس کا قرآن اصلی نہیں ہے اس پہ اس پر بات ہوگی کہ ماں ہے کون اور ماں کون نہیں. کہتے ہیں اماموں نے ہمیں کہا کہ قرآن پڑھتے رہو حتیٰ کامل قائم، جب تک وہ قائم کھڑا نہ ہو، جڑا حالے تک ڈٹھا ہوئے. کامل قائم وہ جو پڑھا ہوا امام ہے، جب تک وہ نہیں آ جاتا اسی قرآن کو پڑھتے رہو. جب قائم آئے گا، 12واں امام آئے گا تو وہ اصلی قرآن لے آئے گا. اچھا وہ جو اصلی قرآن ہے وہ ہے کیسا؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی نے ابو بکر و عمر عثمان کے سامنے وہ اصلی قرآن پیش کیا. وہ جو اصلی قرآن تھا وہ پیش کیا تو اس کے پہلے صفحے پہ گالیاں لکھی ہوئی تھی. آپ کے قرآن کے پہلے صفحہ پر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ ہے، اور ان کے اصلی قرآن کے پہلے صفحے پہ گالیاں لکھی ہیں. قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ. تو ان کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور مذہب ہے. کہتے حضرت ابو بکر عمر نے قرآن دیکھا، انہوں نے کہا واپس لے جا، لا حاجت لنا بنا، ہمیں اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں. تو حضرت علی معاذ اللہ ناراض ہو گئے اور قرآن کو لے گئے اور فرمایا اب یہ قرآن تم اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک امام مہدی ظاہر نہیں ہو جاتا. اچھا امت کو پھر قرآن سے محروم کس نے کیا؟ معاذ اللہ حضرت علی نے. ابو بکر عمر سے ناراض ہو کر حضرت علی نے قرآن بھی لے گئے غصے میں آ کر معاذ اللہ، اور یہ تاثر دیا کہ حضرت ابو بکر عمر سے ناراض ہو کر جو قرآن اللہ نے بھیجا تو وہ ایسا چھپایا حضرت علی نے معاذ اللہ کہ آج تک ظاہر نہیں ہوا. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ شیعہ کا قرآن پہ ایمان ہو سکتا ہی نہیں. وجہ ہم جذباتی تقریریں نہیں کرتے، دلائل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. شیعہ میں جرت نہیں کہ وہ اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ میں صحابہ کے 2 گروہ تھے. ایک گروہ کو تو وہ کافر سمجھتی ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا، کافر گروہ تھا معاذ اللہ. اور دوسرے چند لوگ الا ثلاثہ، 3 افراد وہ کہتے ہیں مسلمان تھے، 3 4 5 مسلمان تھے، اور جو کافر تھے ان کی تو بات کا ویسے اعتبار نہیں، اور جو مسلمان تھے تو وہ جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے تھے. شیعہ مذہب ہے وہ جھوٹ بولنے کو کیا سمجھتے
کرتے تھے سبا. اچھا یہ مذہب اہل حدیثوں کا بھی ہے خیال کہ جھوٹ بولنا ثواب ہے. دلیل کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے بھی 3 جھوٹ بولے تھے، لہذا جھوٹ بولنا ثواب ہے. واہ تمہارا مذہب، کیا بات ہے بے ایمانو، کہاں تک تم پہنچے ہو. حضرت ابراہیم کو بھی ساتھ لے آئے، کرتوت اپنے اور نام خلیل اللہ کا، جن کا نام ہے، جن کو قرآن نے لقب دیا انہو کان صدیقا نبیا. اور قرآن کا ہر لفظ بڑا عجیب ہے. اب یہ صدیقا نبیا خاص کر حضرت ابراہیم کے لیے ذکر کیا. اللہ کو پتا تھا اہل حدیث بھی پیدا ہونے والے ہیں، رافضی بھی پیدا ہونے والے ہیں. اچھا رافضی بھی یہی پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، لہذا جھوٹ بولنا ثواب ہے. دلیل آ گئی وہی مذہب اہل حدیث کا کہ جھوٹ بولنا ثواب ہے. اور ان کے مولویوں نے لکھا ہے کہ دین کی خاطر جھوٹ بولنا ثواب ہے. ماشاءاللہ اب مزہ آیا، اب ہمیں سارے مسئلے حل ہو گئے. یہ للڑ بھی اسی لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ثواب ہے، اہل حدیث بھی اسی لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ثواب ہے، رافضی بھی اسی لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ثواب. اب سارے اشکال حل ہو گئے کہ ان کے بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے اکابر سٹیج پہ بیٹھ کے اتنے لمبے لمبے جھوٹ چھوڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتی ہے. آپ تو نہیں سمجھ سکیں گے، مولوی میری بات سمجھے گی. آپ کو جتنی سمجھ آئی اتنا شکر کریں، اور مولوی صحیح سمجھیں گے کیونکہ ان کے گلے میں وہ روایت پڑی ہے نا، لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ. وہ روایت گلے کا کانٹا بن گئی کیونکہ قرآن پہ تو ایمان بیچاروں کا ہے ہی نہیں، راویوں پہ ایمان ہے کہ روایت میں آ گئی. وہ سنا ہے ایک فوجی صاحب تھے، کوئی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو، اس کو بیوی نے خط لکھا، بھئی میں بیوہ ہو گئی ہوں، فوجی صاحب نے خط پڑھا تو رونا شروع ہو گیا. کسی نے پوچھا حضرت جی کیا ہوا؟ کہتا ہے میرا بڑا نقصان ہوا ہے، میری بیوی بیوہ ہو گئی. انہوں نے کہا بیوی بیوہ کیسے؟ تو ڈنگر تو زندہ بیٹھا ہے، بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ اس نے کہا بیٹھا تو زندہ ہوں لیکن لکھا جو پڑھا ہے آخر کچھ نہ کچھ تو ہے، لکھا جو پڑھا ہے. حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ اس واقعہ کو بیان کر کے کہتے تھے خدا کی قسم آج کے مولوی کی یہی حالت ہے، اس کے سامنے جو کچھ بھی پیش کر دو، قرآن پیش کرو یہ روایتیں لائے گا، یار لکھا جو پڑھا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے. اور اگر اس سے پہلے جاؤ تو سامری کا بچہ، سامری کا بچڑا ایک نبی حضرت ہارون اندر موجود ہے، 32 سال تک حضرت موسیٰ ان کو مسئلہ سمجھاتے رہے، 32 سال تک فرعون کا مقابلہ کیا، معجزات آنکھوں سے دکھائے، آنکھوں سے انہوں نے معجزات دیکھے، دریا پار ہو گئے، دریا نے راستے دے دیے، راستے 12 بن گئے، پار آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ پہنچے، حضرت ہارون نگران تھے، حضرت ہارون بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، اور ادھر سے وہ سونے اور زیورات کا ڈھانچہ اس میں بھاں شروع ہوئی تو ساری قوم اس پہ پڑ گئی. انہوں نے کہا موسیٰ بھی بھول گئے، اصل تو الہ اس میں حلول کر کے آیا ہے. سارے بچے اردا گرد نچن شروع ہو گئے. امام قرطبی کہتے ہیں سب سے پہلی عبادت کی کہ ڈانس شروع کر دی.
پہلی عبادت سامری کے بچڑے کے سامنے، گوشالہ کے سامنے ناچنا شروع کر دیا۔ آج بھی ایسا مذہب ہے نا جس میں ناچنا عبادت ہے، تمہیں نہیں پتا؟ ہاں، وہ ذکر بالادبار کرتی ہے، وہ ناچتے ہیں۔ یہ نیا مذہب آیا، وہ جو جن کے سروں پہ پورے 10 کلو والی پگڑی ہوتی ہے، پورا تھان باندھتے ہیں سیفی حضرات، یہ بیچارے ناچ۔ اور سیفی صرف نہیں، یہ جو تمہارے دیگ بندی ہے نا، اب بدعتوں میں یہ سیفیوں سے بھی آگئی۔ جتنا انہوں نے پیروں کی کھٹ بنائی ہے، کوئی کربوگا شریف تے کوئی زلفے بیکار تے کوئی جناب بجو صاحب تے کوئی وجو صاحب اور کوئی فلانا بریلی، بہت سیفی بریلی پیچھے رہ گئے۔ اب ماشاءاللہ دیوبندیت، بدعت اور شرک کی پوری فیکٹریاں دیوبندیت میں موجود ہیں۔ دیوبندی اب خود کفیل ہو گئے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جو اینٹ نکالو نیچے سے پیر صاحب نکلے گا، جو علاقہ دیکھو جی یہ کون ہے، یہ دیوبندی پیر ہے، کہتا ہوں پورا خنزیر ہے، پیر نہیں۔ جو آدمی نکمہ بن جائے، اس کا کوئی کام نہ ہو تو وہ پیر بن جاتا ہے۔ اور تمہیں بھی آفرین ہے، گدھے کا سر بھی ڈھانپ دو نا تو آپ اس سے بھی تعویذ لینے پہنچ جائیں گے، کوئی پہچان نہیں۔ او واپس آ جاؤ، کہاں واپس آؤ گے؟ صحابہ کے ایمان پہ بات کرتے ہی، جو صحابہ سے کٹ گیا، میں کہہ رہا ہوں شیعہ مذہب قرآن مقدس کو ثابت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک بعض صحابہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ کو گناہ سمجھ کے بولتے تھے، اور جو حضرت علی کے ساتھی تھے، حضرت علی سمیت، وہ جھوٹ کو ثواب سمجھ کے جھوٹ بولتے تھے ان کے مذہب میں۔ تو قرآن کہاں سے آیا؟ جس لین سے بھی کہو گے جھوٹوں کی تو روایت معتبر نہیں، جھوٹوں کا دیا ہوا قرآن کیسے کتاب اللہ ثابت ہوگا کہ یہ وہی قرآن ہے؟ اس لیے یہ یاد رکھ لو، شیعہ کسی مذہب کا نام نہیں، شیعہ یہودیت کے انتقام کا نام ہے۔ جو خیبر سے بھاگے ہوئے یہودی، بنو قریظہ کے مقتول یہودی، ان کی نسل نے مل کر ایک گروہ بنا کر جب سامنے صحابہ کا مقابلہ نہ کر سکے تو اندر گھس کر مسلمانوں کا لیبل لگا کر اسلام کو مٹانے کی ایک سازش کی، اور اسی سازش کا نام شیعہ مذہب ہے۔ شیعہ کوئی اسلامی فرقہ نہیں، شیعہ یہودی فرقہ ہے، یہودی مذہب ہے، اور اسلام کے خلاف ایک گھناؤنی سازش ہے۔ جس طرح اسرائیل بدماشوں کا علاقہ ہے، اسی طرح ایران ان سے بڑے بدماشوں کا ایریا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اب بات ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہیں، تسلیم کیا جائے یا نہیں، تم اس پر کیا بات کرتے ہو؟ تم نے تو امریکہ کو تسلیم کیا ہوا ہے جو اسرائیل کا باپ ہے، تم نے تو ایران کو تسلیم کیا ہوا ہے جو اسرائیل سے بھی بڑا دہشت گرد ہے، امریکہ اسرائیل سے بڑا دہشت گرد ہے، تو تم کس منہ سے بات کرتے ہو؟ ہاں، مسلمان یہ سوچ سکتا ہے جس کے دل میں محمدی مشن کی طرف ہو، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ عالم اسلام کے خلاف ایک کتنی منظم سازش پوری دنیا میں
اور اس سازش کے کئی رخ ہیں اور اس میں کئی بلاک بن گئے. اور یاد رکھو یہ سازشیں جتنی بھی کفار نے کی، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، لبرل اور ملحد ہو، جو بھی ہو، ان کو نمازوں سے خطرہ نہیں، ان کو مساجد سے خطرہ نہیں، ان کو مسلمانوں کے روزوں سے خطرہ نہیں، ان کو مسلمانوں کی تسبیحوں سے خطرہ نہیں. دنیا کفر جانتی ہے کہ نمازیں ہمارا نقصان نہیں کر سکتی، روزے اور تسبیحاں اور پیر اور راہبند ہمارا نقصان نہیں کر سکتی. ان کو اصل خطرہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اگر اصل مقصودی دعوت جو جہاد کی دعوت ہے، قتال فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے، اور وہ دعوت، وہ جذبہ جو پیغمبر کے صحابہ میں تھا، جو حضرت خالد بن ولید کا جذبہ تھا، فاروق اعظم کا جذبہ تھا، جس جذبہ نے کس دنیا کو الٹا کر دیا، جس جذبہ نے ایران فارس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس جذبہ نے بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور جس جذبہ نے وہاں عرب کے بوریا نشینوں نے یہاں افریقہ تک لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر دی، وہ جذبہ مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے. باقی مسلمان رہ جائیں لیکن جہاد کی طرف متوجہ نہ ہوں. اور اس سازش میں وہ نہ پہلے کامیاب ہوئی. سب سے پہلی سازش یہ تھی کہ اسلامی حکمرانوں سے جہاد کو دہشت گردی کہلوایا جائے. اس میں وہ کامیاب ہوئی. آج نمازی ہیں، حاجی ہیں، اور غازی کوئی نہیں. آج دین کا ایک وہ تصور ہے، اسی بنیاد پہ راہبند کی محنت شروع کی گئی کہ مسلمانوں کو یہ بتاؤ ہمارا پورا کا پورا دین استنجا سے مسجد تک ہے. بس یہ پورے کا پورا دین کیسے آئے گا کہ جو اصل مسلمان ہیں ان کو اس محنت پہ لگا دو تاکہ جہاد کی طرف متوجہ مسلمان قوم نہ ہو. اور جو نوجوان تھے ان کو بے حیائی پہ لگایا، فیس بک پہ لگایا، ننگی فلموں پہ لگایا، اور دنیا کی فحاشی ان میں آئی. اب جہاد کیا اسلام سے بھی بیزار ہو گئے. گھر گھر بے حیائی، فحاشی، اور وہی کفار کی تہذیب، وہی تمدن، وہ جو ڈاکٹر نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج مسلمانوں کی تہذیب پہ حملہ کیا گیا، اور یہ تہذیب غیروں کی اور زبان تک غیروں کی. عربی بولنے پہ فخر نہیں، انگلش بولنے پہ فخر ہے. گھر جب آئے گا کوئی ایک دو لفظ انگلش کا بولے، ماں کے سامنے بولے گا، ماں بھی کہتی ہے میرا بیٹا بڑا تعلیم یافتہ ہے ماشاءاللہ، اور اس سے کلمہ پوچھو تو نہیں آتا بیٹے صاحب کو. اور انگلش میں تو ایسا ہے کہ انگریزوں کو بھی پڑھا ہے، اور دین کے باب میں زیرو. تمہارے بڑے بڑے وزیروں کو سورہ اخلاص نہیں آتی، اور جب انگلش بولے تو لگتا ہے یہ پہلے ہی کسی انگریز کے گھر میں ہوئے. اور عربی اتنی نہیں آتی، خاتم النبیین کا لفظ زبان سے نہیں نکلتا کہ خاتم النبیین کا جب لفظ بولتے ہیں تو 2-3 دفعہ اڑ جاتی ہے. ایسے انگریز کے پٹھو موجود ہیں. لیکن اس سب کے باوجود قوم خاموش ہے. قوم کو لگایا روٹی پر، تمہاری روٹی کیسے پوری ہو گئی؟ مشکل ہے. دانا کھانا کیسے پورا ہوگا؟ تمہاری معیشت کو ایسے تباہ کیا، ساری زندگی روتے رہو، بجلی کا بل پورا نہیں ہوتا،
آج گھر میں بچے بھوکے ہیں، وہ پورا نہیں ہوتا، کاروبار نہیں چل رہے، بس تمہیں ادھر الجھا دیا، جو کچھ دیندار تھے انہیں ریمنڈ پہنچا دیا، جو بقیہ رہ گئے تھے فیس بک پہ لگا دیا، اور جو اور جذباتی نوجوان مسلمانوں کے وہ تھے ان کو کرکٹ کا شوقی بنا دیا، کرکٹ کے میچ دیکھتے رہو۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے نا، ابھی ایک ترکی ڈرامہ آیا، یہ کسی کرکٹر سے پوچھو، وہ سب سے زیادہ کرکٹ والے دکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے ایکٹنگ سیکھنی ہے، انداز سیکھنے ہے اپنی کرکٹ پہ، جو بچ گیا تھا وہ کھیلوں پہ کرکٹ پہ لگا دیا۔ اور یاد رکھ لو، اس وقت ضرورت ہے عالم اسلام میں جذبہ جہاد کی، صرف کسی ایک خطہ میں نہیں، عالم اسلام کو اس وقت ضرورت ہے اس جذبہ کی جس جذبہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب والا جذبہ تھا۔ آج دور اس کا متقاضی ہے، انقلاب محمدی کا، اور تمام حکمران اسلامی ممالک کے وہ اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ان کو کہ جہاد ہی وہ راستہ ہے جس پر کفر کے سامنے بند باندھا جا سکتا ہے اور دنیا کے مظالم سے امت مسلمہ نکل سکتی ہے، تو وہ صرف جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسلام عزیز رہے گا قتال کے ساتھ، مسلمانوں کی حکومتیں رہے گی جہاد کے ساتھ، اور مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی جہاد کے ساتھ۔ آج انڈیا کی بربریت دیکھو، اور کشمیر کا مسلمان وہ پس رہا ہے، فلسطین کا مسلمان پس رہا ہے، دنیا میں جہاں مسلمان ہیں ان پر مظالم کی ایک چکی چلائی جا رہی ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے، کافر لوگ، جس طرح دسترخوان پہ لوگ اکٹھے ہوتی ذوق کے ساتھ۔ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ مسلمانوں پہ ایسا دور بھی آئے گا، کیونکہ صحابہ کے تو تصور میں نہیں تھا۔ صحابہ تو وہ تھے 2.5 لاکھ کی جدید اسلحہ سے مسلح فوج، ایک طرف قادسیہ کے مقام پہ، اور 40,000 مسلمان، 40,000 کہاں اور 2.5 لاکھ کہاں۔ وہ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو چند لمحات میں لقمہ بنا دیں گے۔ 2.5 لاکھ کی فوج شکست کھا گئی اور 40,000 پورے ایریے پہ غالب آ گئے۔ مشہور ہو گیا کہ یہ انسان نہیں، یہ جن ہے، یہ جنات سے مقابلہ ہے۔ اور جب کسرا، یہ ایران کا بادشاہ، مدائن کی طرف بھاگا، مدائن اتر گیا دریائے دجلہ کے کنارے پہ، کشتیاں توڑ دی گئی، پل جلا دیے گئے، اور دریا پوری جوش سے تھا۔ تو وہاں پر بھی اللہ کے کچھ بندے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے، اللہم انا فی سبیلک، اللہ ہم اپنے لیے تو نہیں آئے، تیری توحید کو اونچا کرنے کے لیے آئے۔ انا فی سبیلک نقاتل فی سبیلک، تو جب اگر سچ مچ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اگر ہمارے دل میں تیری توحید کو اونچا کرنے کا جذبہ واقعہ تن موجود ہے، تو وہی اللہ ہے نا
جس نے موسیٰ کے لیے 12 راستے بنا دیے تھے. یہ اتنا دریا ہم موسیٰ نہیں، لیکن رب تو وہی ہے جس نے موسیٰ کے لیے دریا میں راستے بنا دیے تھے. یہ کہتے ہوئے نبی کا صحابی دریا میں اتر گیا، دریا میں اترا، 40,000 پیچھے اتر گئے. وہ فارسی سامنے دیکھ رہے تھے، وہ خوش ہو رہے تھے کہ یہ پاگل ہے عرب والے، یہ ابھی ڈوب جائیں گے. 40,000 جب دریائے دجلہ کے اندر اترا گھوڑوں سمیت، یہ تھا اصل ایمان. ان کے بارے میں تو کہتا ہے ان کے ایمان پر بات ہونی چاہیے. ایسے صحابہ کے ایمان پہ بات کرنے والا لعنت تم نہ کرو. تم یہ سوچو کہ وہ کسی خنزیر کا نطفہ ہو سکتا ہے، انسانی نطفہ ہی نہیں. جو صحابہ کے ایمان کو مشکوک بنائے تو وہ فارس والے دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ان کا جو بادشاہ تھا وہ بھی وہاں چھپا ہوا تھا، وہ دیوار سے اوپر اٹھ کے دیکھتا ہے. یزدگر اور اس کی ماں بھی ساتھ تھی. اب اس کے جرنیل ہنس رہے تھے کہ یہ سارے پاگل ڈوبیں گے، دریا کی موجیں پہاڑوں کی طرح ہیں. وہ یزدگر پریشان تھا. اس نے کہا کہ ڈوبنے والے نہیں لگتے، یہ پہنچیں گے. تو چند لمحات میں وہ 40,000 کا لشکر دریا عبور کر کے مدائن کے محل میں داخل ہو گئی. تو اصل برکتیں ہوتی ہیں جہاد کی، قتال فی سبیل اللہ، لیکن جہاد بھی ہوتا ہے اللہ کی توحید کو اونچا کرنے کے لیے. من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. ایک وقت آنے والا ہے ہماری یہ بات حکمرانوں کو بھی یاد آئے گی، ان بڑوں کو بھی یاد آئے گی. اب وقت ہے امت مسلمہ کے اس جذبے کو ابھارنے کا، ورنہ کفر کے بند کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وہ ٹوٹ چکا ہے اور پوری دنیا کا کفر آج مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہے. اور یہ مسلمان ہے کہ خواب غفلت میں پڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے اور میرا نظم العین کیا ہے، میرا مشن کیا ہے. تو فرمایا سارے لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح دسترخوان پہ لوگ ٹوٹتے ہیں. تو صحابہ حیران ہو گئے. انہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت ہوں گے، لیکن ان میں ہوگا الوہن، دنیا کی محبت. ہر کوئی اسی میں لگا ہوگا میرا گھر آباد ہو جائے، میرے بال بچے ان کو روٹی مل جائے. اپنی معیشت کے چکر میں پڑے ہوں گے. اور جہاد کا جذبہ نہیں ہوگا. تو جب جہاد کا جذبہ نہیں ہوگا تو کافر غالب آ جائیں گے. ورنہ یہ اسرائیل کیا چیز ہے؟ یہ چند یہودی ہے اور انہی کے اباء و اجداد کو صحابہ نے بنی قریظہ میں قتل کیا تھا. اب یہ اسی بدلہ لینے کی کوشش ہے. اور خیبر سے جلا وطن کیا تھا. اور پیغمبر کریم نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں کوئی یہودی نہیں بچ سکتا، اس کو نکال دو. اس لیے میں کہتا ہوں عربیوں تم بھی حیا کرو. آج بعض عربی بھی اسی اسرائیل کو سجدہ کرنے کے چکر میں ہیں، انہی یہودیوں سے امداد مانگنے کے چکر میں ہیں. تو وہ عربی بھی اصل عربی نہیں، وہ بھی امریکہ کے غلام اور امریکہ کے ٹاؤٹ اور نمائندے ہیں جو اس یہودی سلطنت کو تسلیم کر رہے ہیں اور تسلیم کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہمارے حکمران جو سوچے سو سوچیں، لیکن اسلام
یہ ہے کہ کسی کافر کو تسلیم کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا. تمہارے کلیم شیخ تسلیم کر لیں گے تو تسلیم ہو جائے گا. اور کیا ضرورت ہے میٹنگوں کی؟ مسلمان تو تسلیم نہیں کرتے. اچھا خیر، اب واپس آ جاؤ. گھر سے نکلے، ابھی امتحان ہے، امتحان کے بعد انعام آتا ہے. نکل رہے ہیں اور پکار کر رہے ہیں، اور پکار بھی بڑی عجیب. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، آتنا من لدنک رحمہ. اے ہمارے پروردگار، ہم نے گھروں کو چھوڑ دیا تیری توحید کے لیے، ہم نے ناز و نعم کو لات ماری ہے تیری توحید کی خاطر، سب کو چھوڑ دیا. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہم نے جانا کہاں ہے، ہماری منزل کیا ہوگی، ہم ہجرت کہاں کریں گے، نہ آنے والے سامان کا پتہ. بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے اپنا ایریا چھوڑا ہے. اس لیے ربنا، اے ہمارے پروردگار، کوئی وسیلہ ہم پیش نہیں کرتے. حضرت نوح کا واسطہ ہی، ابراہیم کا واسطہ، فلانے کا واسطہ نہیں. ہم وہی کہتے ہیں جو ہم نے بادشاہ کو کہا تھا، ربنا رب السماوات والارض. اب تیرے سامنے بھی عرض کرتے ہیں، ربنا، وہی کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا من لدنک رحمتن، عطا کر دے اپنی جناب سے رحمتن، خاص رحمت عطا کر دے، ایسی رحمت دے دے کہ ہمارے کام سنور جائیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہم نے جانا کہاں ہے، ہمارے سارے کام تو سنوار دے، اس لیے کہ ہم نکلے ہیں تیرے راستے میں. مسئلہ سمجھ آیا کہ توحید بیان کرنے والے کا اپنا بھی ایمان ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دعوت دے، اللہ کو پکارو اور مشکل فن سے تو تعویذوں والوں کے پاس چلا جائے، مشکل میں آئے تو خود بریکیں لگ جائیں. نہیں، یہ آپ پکار کے دکھا رہے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمتن. اللہ فرماتے ہیں چلتے گئے، مجھے پکارتے گئے. آگے جب پہنچے پہاڑ دیکھا، ایک غار دیکھی، انہیں کہا چلو یہ وقت تھوڑا سا غار میں سو جائیں. تھک گئے ہیں، اولیاء اللہ تھک بھی جاتی، تھک گئے ہیں، غار میں تھوڑا سا آرام کر لیں. غار میں لیٹے، سبحان اللہ، غار میں لیٹ گئے. اللہ نے وہاں رحمت کا انتظام کر دیا. یہ سوئے ہیں، اور سوئے کتنے؟ سو گئے. وہ مانگ رہے تھے رحمت، اللہ کی رحمت آ گئی. جس طرح ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے کے سلا دیتی ہے، اسی طرح اللہ فرماتی ہے ضربنا علی آذانہم. ضربنا، آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو نیند نہ آ رہے تھے جہاں پر تھپکی دیتے. ضربنا علی آذانہم، اللہ فرماتی ہیں میری رحمت نے ان کو تھپکیاں دے کر سلا دیا. سو گئے، مباحث سوئے پڑے ہیں. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 309 سال. کتنے سوئے؟ 300. جلدی بولو گے نہیں تو 2:30 بجے کے بعد جمعہ پڑھیں گے. 309 سال
گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کی توحید کے لیے نکل پڑتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. غار کی تہ میں سوئے, اب کیا ہوا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا نقلبہم ذات الجمین و ذات الشمال. ان کی کروٹیں بھی میں بدلتا رہا. ایک کروٹ پہ پڑے ہیں. جس طرح چھوٹے بچے, یہ جس طرح میں تفہیم کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے, جس طرح